اچھا، تو آج ہم مائیکل فوکو کے نظریات کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں کہ 17ویں صدی کے بعد سے طاقت کا استعمال کیسے بدلا۔ ہمارے پاس ان کی کتاب ڈسپلن اینڈ پنش سے کچھ اہم حصے ہیں۔ جی بالکل، اور فوکو کا خاص نقطہ یہ ہے کہ کیسے یہ نظم و ضبط کی تکنیکیں جو پہلے شاید اتنی اہم نہیں تھیں، وہ آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے کے بڑے اداروں پر آپ کہہ لیں کہ حاوی ہو گئیں۔ اور افراد کو قابو کرنے کا، ان کو ایک خاص شکل دینے کا ایک نیا ہی طریقہ بن گئیں۔ بالکل ایک نیا طریقہ۔ تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ درست تربیت کے طریقے آخر ہیں کیا، اور یہ نگرانی، معمول پر لانے والے فیصلے اور امتحان، یہ سب کیسے کام کرتے ہیں۔ چلیں اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ تو 17ویں صدی میں وال ہاؤزن نے کہا تھا کہ سخت نظم و ضبط دراصل درست تربیت کا ایک فن ہے۔ یہ طاقت، فوکو کہتے ہیں، صرف دبانے کے لیے نہیں ہے، جی نہیں۔ بلکہ یہ افراد کو ان کی صلاحیتوں کو آپس میں جوڑتی ہے تاکہ انہیں زیادہ کہہ لیں کہ کارآمد بنایا جا سکے۔ انہیں الگ کرنا، ان کا تجزیہ کرنا، چھوٹے چھوٹے قابل انتظام حصوں میں بانٹنا۔ صحیح۔ اور یہ وہ بادشاہوں والی، وہ شان و شوکت والی طاقت نہیں ہے، یہ ایک بہت محتاط، ایک مسلسل چلنے والی حساب کتاب والی طاقت ہے۔ اور اس کی کامیابی کا انحصار بہت سادہ چیزوں پر ہے، جیسے درجہ بندی والی نگرانی، یعنی ہیرارکل آبزرویشن، پھر معمول پر لانے والا فیصلہ، نارملائزنگ ججمنٹ، اور امتحان، ایگزامینیشن۔ اچھا، تو پہلے نگرانی کی بات کرتے ہیں۔ فوکو نے فوجی کیمپ کی مثال دی ہے نا؟ جی بالکل۔ ایک ایسی مصنوعی جگہ جہاں ہر چیز، ہر فرد، ہر وقت نظر میں ہو۔ بالکل، یہ ایک مثالی نمونہ تھا فوکو کے لیے۔ وہاں طاقت کا استعمال مکمل طور پر آپ کہہ لیں مشاہدے کے ذریعے ہوتا تھا، سب کچھ نظر کے سامنے۔ اور پھر یہی ماڈل دوسری جگہوں پر بھی استعمال ہوا؟ ہاں جی، یہی تو اہم بات ہے۔ فوکو کہتے ہیں کہ یہ کیمپ کا ماڈل، یہ ہر چیز نظر میں رکھنے کا اصول، بعد میں شہروں کی منصوبہ بندی میں، مزدوروں کی بستیوں میں، ہسپتالوں، جیلوں اور خاص طور پر اسکولوں کی تعمیر میں استعمال ہوا۔ اچھا، یعنی عمارتیں بھی کنٹرول کا ذریعہ بن گئیں؟ جی بالکل، مقصد ہی یہی تھا کہ ایسی عمارتیں ہوں جو اندر موجود لوگوں پر ایک اندرونی، ایک تفصیلی کنٹرول ممکن بنا سکیں۔ فوکو تو یہاں تک کہتے ہیں کہ پتھر بھی لوگوں کو فرمانبردار اور قابل شناخت بنا سکتے ہیں۔ واہ! اور اسکولوں اور فیکٹریوں میں بھی؟ جی ہاں، وہاں بھی یہی اصول آیا۔ نگرانی کو مسلسل ہونا تھا، فعال ہونا تھا، اور پیداواری عمل کا یا تعلیمی عمل کا ایک لازمی حصہ بننا تھا۔ مجھے یاد ہے ایک اور ملیٹیئر کی مثال، جہاں طلبہ میں سے ہی افسران مقرر ہوتے تھے، مانیٹر وغیرہ۔ بالکل، وہ نگرانی بھی کرتے تھے اور تدریس میں مدد بھی۔ تو یہ نگرانی جو ہے، یہ ایک طرح سے گمنام اور خودکار ہو جاتی ہے۔ گمنام کیسے؟ مطلب یہ افراد پر منحصر تو ہوتی ہے، لیکن اس کا اصل کام ایک پورے نیٹ ورک کی طرح ہوتا ہے، اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر تک تعلقات کا ایک جال۔ یہ طاقت جیسے کسی کی ملکیت نہیں رہتی، بلکہ ایک مشین کی طرح کام کرتی ہے۔ اچھا، تو یہ ہر وقت دیکھے جانے کا نظام تو بن گیا، لیکن کیا صرف دیکھنا کافی تھا؟ اگلا قدم کیا تھا فوکو کے مطابق؟ بہت اچھا سوال ہے۔ نہیں، صرف دیکھنا کافی نہیں تھا، دیکھنے کے بعد اس پر فیصلہ کرنا بھی ضروری تھا، اور یہیں پر وہ معمول پر لانے والے فیصلے یعنی نارملائزنگ ججمنٹ کا تصور لاتے ہیں۔ معمول پر لانے والے فیصلے یعنی فوکو اسے ذیلی سزا یا انفرا پینلٹی کہتے ہیں۔ یہ قانون کی بڑی سزاؤں سے ہٹ کر روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے معمولات، طرز عمل، ان کی خلاف ورزیوں پر لاگو ہوتی ہے۔ اچھا، جیسے وقت پر نہ آنا یا کلاس میں شور مچانا۔ بالکل، وقت، سرگرمی، رویہ، گفتگو، جنس، جنسیت، ان سب کی چھوٹی چھوٹی خلاف ورزیاں اس کے دائرے میں آتی ہیں، اور سزا کا مقصد یہاں بدلہ لینا نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مقصد ہوتا ہے اصلاح کرنا، فرد کو درست کرنا، اسے معمول پر لانا۔ اسی لیے مشق پر مبنی سزائیں، جیسے فوجی کو اضافی ڈرل کروانا یا اسکول میں طالب علم کو اضافی کام دینا، یہ زیادہ پسند کی جاتی تھی۔ اچھا، یہ سزا اور انعام کے نظام کا حصہ ہے۔ جی ہاں، یہ گریٹیفیکیشن پنشمنٹ کا ایک پورا نظام ہے، جو اچھے اور برے رویے کی بنیاد پر افراد کی درجہ بندی کرتا ہے، ان کو رینک کرتا ہے۔ جیسے اسکولوں میں وہ پوائنٹس کا سسٹم ہوتا ہے یا گریڈز ملتے ہیں۔ بالکل وہی۔ فوکو کہتے ہیں کہ اسکولوں میں پوائنٹس اور مراعات کا ایک پورا مائکرو اکانومی سسٹم بن گیا۔
یہ سسٹم افراد کے صرف اعمال کا نہیں بلکہ ان کی مجموعی قدر یا معمولیت، یعنی وہ کتنے نارمل ہیں، اس کا فیصلہ کرتا تھا۔ تو یہ عہدے اور درجات یہ صرف قابلیت نہیں بتاتے؟ نہیں، یہ سزا اور انعام کا کام بھی کرتے ہیں، اور یہیں سے نارم یعنی معمول کی طاقت ابھرتی ہے۔ یہ ایک طرف تو سب کو ایک جیسا ہم جنس بنانے کی کوشش کرتی ہے، ہوموجینائز کرتی ہے، لیکن دوسری طرف یہ افراد کے درمیان فرق کو ناپ کر، سطح مقرر کر کے اور خصوصیات طے کر کے انہیں انفرادیت بھی دیتی ہے۔ یہ قانونی سزا سے مختلف ہے۔ یہ موازنہ کرتی ہے، فرق کرتی ہے، درجہ بندی کرتی ہے، یکساں مناتی ہے اور خارج کرتی ہے۔ مختصر یہ کہ یہ نارملائز کرتی ہے۔ تو پہلے نگرانی، پھر یہ نارملائز کرنے کا دباؤ، کیا یہ دونوں چیزیں کہیں ملتی بھی ہیں؟ یہی تو فوکو کا کمال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں تکنیکیں، نگرانی اور معمول سازی، امتحان ایگزامینیشن میں آ کر ایک ہو جاتی ہیں۔ اچھا، امتحان میں؟ جی، امتحان وہ طریقہ کار ہے جو درجہ بندی پر مبنی نگرانی اور معمول پر لانے والے فیصلے کو اکٹھا کرتا ہے۔ یہ ایک معمول پر لانے والی نگاہ ہے اور نارملائزنگ گیز، جو افراد کو اہل قرار دیتی ہے، ان کی درجہ بندی کرتی ہے اور انہیں سزا یا انعام کے قابل بناتی ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے کہ امتحان، جسے ہم صرف علم جانچنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، وہ دراصل طاقت کا ایک اتنا اہم آلہ ہے۔ بالکل، فوکو کہتے ہیں کہ امتحان نے طاقت کے کھیل میں مریادیت کی پوری معیشت کو بدل دیا۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ طاقتور نظر آتا تھا، بادشاہ، اس کی شان و شوکت، رعایا چھپی رہتی تھی۔ اور اب طاقت غیر مری ہو جاتی ہے، وہ نگرانی کے نظام میں، اصولوں میں چھپ جاتی ہے، اور رعایا کو، فرد کو لازمی طور پر نظر آنا پڑتا ہے، اسے مسلسل دیکھے جانے کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے۔ یہی احساس اسے نظم و ضبط میں رکھتا ہے۔ اور امتحان ہمیں دستاویزات کی دنیا میں بھی لے آتا ہے نا؟ فائلیں، رجسٹرز، بالکل، ایک پورا تحریری نیٹ ورک بن جاتا ہے جو افراد کو قید کر لیتا ہے۔ آپ دیکھیں ہسپتالوں میں، تعلیمی اداروں میں کیسے دستاویزات جمع کرنے، ان کا موازنہ کرنے اور ان کی بنیاد پر معمولات طے کرنے کے وسیع نظام بن گئے۔ تو ہر فرد ایک کیس بن جاتا ہے؟ جی ہاں، فوکو یہی کہتے ہیں۔ امتحان ہر فرد کو ایک کیس بنا دیتا ہے، علم کی کسی شاخ کے لیے ایک شے، ایک آبجیکٹ، اور طاقت کی گرفت کے لیے ایک نقطہ۔ یہ انفرادیت کو قابل بیان تو بناتا ہے، ڈسکرائب کرتا ہے، لیکن ایک یادگار کے طور پر نہیں، بلکہ ایک دستاویز کے طور پر جسے استعمال کیا جا سکے۔ اور فوکو اسے انفرادیت کی سمت کا الٹے جانا بھی کہتے ہیں؟ جی بالکل، وہ کہتے ہیں یہ ڈسینڈنگ انڈیویجولائزیشن ہے۔ پہلے زیادہ طاقتور لوگ، بادشاہ، ہیرو، وہ زیادہ انفرادی سمجھے جاتے تھے، ان کی زندگیوں کو تفصیل سے بیان کیا جاتا تھا۔ یہ تھی اسینڈنگ انڈیویجولائزیشن۔ اور نظم و ضبط کے نظام میں؟ اس نظام میں وہ لوگ جن پر طاقت استعمال ہوتی ہے، بچہ، مریض، پاگل، قیدی، وہ زیادہ انفرادی بن جاتے ہیں، ان پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے، ان کی زیادہ تفصیل لکھی جاتی ہے، لیکن انہیں علم اور طاقت کے ایک شے کے طور پر انفرادی بنایا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ فوکو کے مطابق نظم و ضبط کی یہ جو بظاہر چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکیں ہیں، نگرانی، معمول سازی، امتحان، یہ صرف ہمیں کنٹرول نہیں کرتی بلکہ یہ ہمیں بناتی ہیں۔ بالکل، یہ طاقت کی ایک ایسی قسم ہے جو نہ صرف دباتی ہے بلکہ وہ حقیقت پیدا کرتی ہے، وہ سچائی پیدا کرتی ہے، وہ فرد کو پیدا کرتی ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بنیادی نقطہ ہے جسے ہم فرد سمجھتے ہیں، معاشرے کی بنیادی اکائی، وہ شاید خود طاقت کی ایک خاص ٹیکنالوجی کی پیداوار ہو۔ جی ہاں، یہ ہماری آزادی اور انفرادیت کے بارے میں جو عام تصورات ہیں ان پر سوال اٹھاتا ہے، اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچنے کی بات چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر طاقت کی یہ معمولی چالیں، جیسا کہ فوکو نے بیان کیا، اتنی گہرائی تک ہماری ذات کو، ہمارے علم کو تشکیل دے سکتی ہیں، تو آج ہماری زندگی کے وہ کون سے پہلو ہو سکتے ہیں جنہیں ہم مکمل طور پر آزاد اور اپنا سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ بھی اسی قسم کی غیر مرئی، نارملائز کرنے والی طاقت کے زیر اثر ہوں جنہیں ہم پہچان نہیں پا رہے ہیں۔